أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اتارا گیا آپ پر اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، اور اس آیت نمبر 4 کے پہلے حصے پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے حصے میں وحی کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پہ اترا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، تو جو آپ پہ اترا اس کا تعلق بھی وحی سے ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسل پہ اترتا رہا اس کا تعلق بھی وحی سے ہے۔ وحی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ایک سلسلہ ہے اس کے بندگان خدا کے لیے، اور اس کا ایک نقطۂ آغاز بھی ہے، اور اس وحی کا نقطۂ اختتام اور نقطۂ عروج بھی ہے۔ اس کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں ان سے ہی وحی کا آغاز کر دیا تھا، اس لیے کہ پہلا انسان پہلا نبی ہے، اور پھر یہ سلسلہ وحی بڑے تسلسل کے ساتھ بلا انقطاع یہ چلتا رہا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہدایت کی بات کو تسلسل کے ساتھ چلائے رکھا تاکہ انسانیت کل کو میرے سامنے یہ عذر نہ پیش کرے کہ ہمیں تو سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ اور پھر اس سلسلے کا جو نقطۂ عروج کہہ دیں یا اس کا نقطۂ اختتام کہہ دیں، یہ وہ وحی ہے جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی صورت میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس آخری وحی کو نازل کر کے اس میں اللہ نے ابدی صلاحیت رکھ دی قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو اتنا اہم بنایا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد ایمان پر ہے، لیکن اگر آپ غور کر لیں تو ایمان کی بنیاد بھی ایک چیز پر ہے۔ اگر دین کی بنیاد ایمان ہے تو پھر ایمان کی بنیاد وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ اس وحی نے آپ کو جو ہے نا کتاب سے اور ایمان سے واقفیت دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں دور بدلنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ آج دنیا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ایک وہ دور کہا جاتا ہے دنیا کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، اور ایک وہ دور ہے جو آپ کی بعثت کے بعد ہے۔ جو آپ سے پہلے والا دور ہے اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی کا آنا جو ہے وہ 5 صدی تک بند رہا، یہ دور جاہلیت ہے۔ اور جیسے اقرا کی وحی اتری تو اس ایک وحی میں وہ طاقت تھی کہ جس نے دور بدل کے رکھ دیا،
اور اب اس وحی کے بعد پھر جو دور کہلایا وہ دور علم اور دور اسلام ہے۔ اور پھر وہی ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ وحی نہ ہوتی تو نہ پتہ چلتا کہ اللہ راضی کس بات سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض کس چیز سے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ بھی حق ہے کہ اس نے اگر انسان پیدا کیے ہیں تو ان کو قانون بھی دے، اور قانون بنانا انسانوں کے لیے یہ انسانوں کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے لیے جو قوانین بنائے ہیں اور وہ قوانین جو ہم تک پہنچے ہیں وہ بذریعہ وحی پہنچے ہیں، تو وہی ایک اللہ کا قانون بھی ہے اور پھر وہ وہی ذریعہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کا ہم تک پہنچنے کا۔ اور پھر اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمہ قسم کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ رکھی ہے۔ اور پھر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اس وحی سے متعلق۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو سرے سے یہ تصوری وحی کا نہیں مانتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے دنیا کا مشرک ہے، اس کے عقیدے میں تصور وحی کا نہیں ہے، اور جو کمیونسٹ ہیں اللہ کی ذات کو نہیں تسلیم کرتے تو وہ بھی سرے سے وحی نہیں مانتے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو وحی کا تصور تو مانتے ہیں لیکن وہ پوری وحی تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ دنیا میں صرف ایک قوم مسلمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہر زمانے کی وحی کو من و عن ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی ہے وہ بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی کا تذکرہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ آپ پر جو وحی آئی ہے وہ بھی مانتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے وحی اتری ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صرف ہم مسلمان ہیں جو مشترکہ وحی کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے جہاں وحی کی اہمیت و ضرورت بتا رہی ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان بھی کر رہی ہے کہ وحی صرف وہ جو آپ سے پہلے آئی ہے اور وہ جو آپ پر آئی ہے، آپ کے بعد آنے والی کسی قسم کی وحی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد بھی وحی نے نازل ہونا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ من بعد کے لفظ سے اس کا بھی تذکرہ کرتے۔ تو اس آیت کو ایک ختم نبوت جس کا تصور ہمارے ہاں ختم وحی ہے اس کی دلیل کے طور پہ بھی اس آیت کو لیا جاتا ہے۔ پھر جو دنیا وحی کے تصور کو تسلیم نہیں کرتی ہے اس کے یہاں پھر معیار کیا ہے؟ ان کے ہاں پھر جو آخری معیار کی چیز ہے وہ عقل ہے۔ اب جو عقل ہے ہم اسے وہی رہنمائی کا آخری معیار نہیں تسلیم کرتے، اس لیے کہ جو عقل ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ تجربات اور مشاہدات کے اوپر ہے، اور جو تجربات اور مشاہدات ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو عقل ہے وہ ہمارے عقائد کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ عقل ہمارے اخلاق کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ عقل جو ہے وہ اعمال کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ وہ جنت جہنم کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ وہ انسان کا ماضی اور اس کے مستقبل کے بارے میں کیا خبر بتائے گی؟ تو اس لیے عقل معیار نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات عقل کے معیار نہ ہونے کی یہ ہے کہ عقل میں وہم کو مداخلت ہوتی ہے۔ بہت دفعہ عقل کے ساتھ وہم کا اختلاط ہو جاتا ہے اور آدمی کی عقل صحیح اور غلط کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انسانی عقل ہے وہ انسانی عقلیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت اونچے لیول کے عقل مند ہے اور کوئی درمیانے ہیں، کوئی سطحی ذہن بھی ہوتے ہیں۔ تو جب عقول ایک جیسی نہیں ہے تو ہم پھر عقل کو کیسے معیار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اور پھر چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جو عقل ہے وہ بسا اوقات اس کو جذبات کے تحت بھی فیصلے کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں حرف آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو نہیں بلکہ جو آخری چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے وحی کو ٹھہرایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آپ سے محبوب پہلے وحی اتری ہے اس کو بھی تسلیم کریں، اور جو وحی ابدی وحی جو میں نے آپ کو اتار دی ہے اس کو بھی مانیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حصی معجزات دیے ہیں
اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علمی معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا دیا ہے وہ وحی کا معجزہ ہے، یعنی قرآن مجید، اور اس وحی کے معجزے کی وجہ سے قیامت تک میرے پیروکاروں کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر اوپر سے جو آنے والی وحی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی رکھی ہے، ایک وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور دوسری وحی وہ ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، اور ہم دونوں کو بطور وحی کے اور بطور دلیل کے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کے لیے رہنمائی کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور پھر جو آخری وحی اپنے محبوب پہ نازل کی ہے، اس میں ابدی صلاحیت رہنمائی کرنے کی، اللہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔